لبیک یا حسین لبیک یا حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بھیجو عزیزان محترم، پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ ذاریات میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان کو، جن کو اور انسان کو خلق نہیں کیا مگر سوائے اپنی بندگی اور عبادت کے۔ وہ اسی بندگی اور عبادت کے لیے، اسے گامزن کرنے کے لیے، اسے اپنا بندہ بنانے کے لیے پروردگار نے اپنے انبیاءوں کو بھیجا، ہادیوں کو بھیجا، اوصیاؤں کو بھیجا، اولیاؤں کو بھیجا، اور اسی نبوت کی جب کڑی ختم ہوئی تو اس کے بعد امامت کے سلسلے کو جاری رکھا۔ خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، خدا نہیں چاہتا اس کی مخلوق جو ہے وہ مشکل میں ہو، پریشان ہو۔ لیکن ہم ظاہری زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انسان ہے، انسان کیا کہتا ہے؟ انسان یہ کہتا ہے کہ پروردگار یہ میرے ساتھ کیا ہوا، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا۔ جیسے ہم لوگ عام زندگی میں بعض اوقات کوئی عمل اچھا کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، مولانا صاحب ہم تو ادھر بھی زیارت پہ گئے، ادھر بھی گئے، ہم نے تو یہ عمل 40 دن کیا، وہ کیا، مگر پھر بھی جو ہے وہ ہمارا تو خدا لگتا ہے کہ دیکھ ہی نہیں رہا۔ ہم ذرا سا کوئی نیک کام کرتے ہیں اور اس پر طلبگار ہو جاتے ہیں خدا سے، خدا کی بارگاہ میں، کہ جیسے یہ بھول جاتے ہیں۔ میں قرآن داستان ہے، آپ نے سنی ہے، قرآن کے واقعات ہیں۔ پروردگار قرآن میں احسن القصص بیان کر رہا ہے، بہترین قصے خدا قرآن میں بیان کرتا ہے۔ حضرت ایوب کا واقعہ آپ نے سنا ہوا، پروردگار نے امتحان میں ڈالا۔ پہلے کیا کیا؟ پہلے مال دولت ثروت خدا نے لے لی، باغ کھیتی باڑی سب جو تھی سب، پھر اولاد مریض ہو گئی، آہستہ آہستہ سب ختم، خود بھی مریض ہو گئے، سب حضرت ایوب نے برداشت، مطلب صبر کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیے، جیسے ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے نا۔ میں کہیں گیا ہوا تھا تو وہاں بریکٹ میں، کیونکہ اپنی زندگی سے داستانوں کو کورلیٹ نہ کرو تو پھر سمجھ میں نہیں آتی۔ کسی نے کہا مولانا وہ ہمارے صرف بیٹے ہیں، بیٹی نہیں ہے گھر میں، اور لوگ ہمیں کہتے ہیں خدا آپ کے اوپر رحمت نہیں کر رہا۔ لوگ تو کہیں نہیں روکتے، لوگوں کی زبانوں نے تو انبیاؤں کو نہیں چھوڑا، ہم کہاں ہیں؟ یعنی لوگ خود ڈیزائن کرنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا اس کے ساتھ یہ ہوا، اس کی وجہ یہ ہوگی، آپ کے ساتھ یہ ہوا، اس کی وجہ خود نہیں ہے، خدا ہے۔ خدا امتحان میں دے کر بھی امتحان لیتا ہے اور چھین کر بھی امتحان لیتا ہے، اس کا قانون یہی ہے۔ اور کوئی یہ تصور کرے کہ میری زندگی بہت اچھی ہو جائے، مولانا صاحب زندگی میں کچھ ایسا وظیفہ دے دیں گے سب اچھا ہو جائے، سب زبردست، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، تو وہ ایسی پھر دنیا تھوڑی ہے، وہ پھر تو وہ جنت ہے۔ پھر تو یہ جو مشکل نہ ہو، پریشانی نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، درد نہ ہو، تکلیف نہ ہو،
بیماری نہ ہو، غم نہ ہو، تو وہ تو جنت ہے، دنیا تھوڑی ہے۔ دنیا کی خاصیت یعنی دنیا کی ذات میں مصیبت ہے، امتحان ہے۔ نبیوں کو خدا نے امتحان میں ڈالا، میں اور آپ کون ہوتے؟ تو حضرت ایوب کو تانے دینا شروع کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر اتنی مشکلات ڈالی۔ جب یہ کہنا شروع ہو گئے تو حضرت ایوب کہا پروردگار تو نے مال لیا میں نے صبر کیا، تو نے اولاد میں نے صبر کیا، تو نے مجھے مریض کر دیا میں نے صبر کیا، لیکن یہ لیکن جیسے ہی نکلنے لگا نا حضرت ایوب کی زبان سے، خدا نے کہا رک جاؤ ایوب، یہ جو تم نے صبر کیا یہ تمہیں صبر دیا کس نے تھا؟ تم نے خود صبر کیا تھا۔ مولانا صاحب 40 دن یہ پڑھا ہے، 40 دن کس نے توفیق دی پڑھنے کی؟ کس نے جانے کی توفیق دی؟ خود 5 نیکیاں کریں، کہتے ہیں مولانا صاحب ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے پھر بھی حالات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جنرل ایشو ہے ہمارا۔ بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں، کوئی احسان کرتے ہیں اللہ پہ؟ اللہ کو آپ کی نمازوں کی ضرورت ہے، مگر اسے تو پوری دنیا بھی نہ مانے تو وہ پھر بھی خالق ہے۔ نماز تو ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز نہ پڑھیں تو آپ تو لا دین ہو جائیں گے، آپ کا دین ہی نہیں ہے، انسان فارغ ہو جائے گا۔ تو خدا کی طرف ایک قدم بڑھا کر، اور یہ ایک قدم بھی وہ چاہتا ہے تو آپ بڑھاتے ہو، ورنہ کوئی اس کی طرف بڑھ۔ عزیزان محترم، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہیں دنیا میں، کتنوں کو توفیق ہے روز سجدہ کرنے کی؟ کتنوں کو توفیق ہے؟ آپ شکر کریں کہ خدا نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ کا انتخاب، ورنہ دنیا میں کون بیٹھتا ہے؟ اور یہ جو درس گاہ ہے، یہ جو مجلس ہے، یہ وہ محبت ہے جو قلب کے اندر، ورنہ آج کے اس ماڈرن دنیا میں کون ایک جگہ جمع ہو کر کسی ایک کی گفتگو سنتا ہے؟ یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے ہمارا انتخاب کیا ہوا ہے کہ ہمارے ذکر کو جاری رکھو۔ ذکر کی حفاظت خود خدا کرتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ پروردگار نے اسی انسان کو کمال پہ پہنچانے کے لیے یہ اولیاء کا سلسلہ جاری کیا، ورنہ انسان نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن جہاں بہت ساری جو ہے وہ آخرت کی تصویر کھینچ رہا ہے، کینوس، قرآن کی بہت ساری آیتیں قیامت کے منظر کو بیان کر رہی ہیں۔ اسی طرح ایک آیت ہے پروردگار، یقیناً سورہ اسراء کی آیت ہے، پروردگار اس کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی اور وہ اس کو کھولیں گے، اور اس کو کھولنے کے بعد وہ سر بلند ہو کر جو ہے وہ بہشت کی طرف چلے جائیں گے۔ اسی طرح اس آیت میں قرآن کی پروردگار یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے بائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، کچھ میں کتاب بائیں ہاتھ میں، کچھ میں کہا گا کہ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ قیامت میں نابینا ہوں گے۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، کتاب روایات میں شیخ صدوق نے بھی اس کے ذیل میں روایات بیان کی ہیں، کتاب پر مختلف بحث ہے کہ یہ کتاب کیا ہے۔ یہ جو کتاب ہے کہ جس پر اعمال انسان کے ثبت ہوں گے، لکھے ہوئے ہوں گے، وہ کہتے ہیں یہ کچھ اور نہیں، یہ امام ہے، امام جو اس دنیا میں ان اماموں کے پیچھے کہ جسے خدا نے ہدایت کے لیے قرار دیا، اگر ان کے پیچھے چلیں گے تو خدا ان کو قیامت والے دن بچا لے گا، اور جو اس دنیا میں ان اماموں کو نہ پہچان پائے
وہ قیامت والے دن بھی نابینا اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کس کو اپنا امام مانتے ہیں۔ امام کسے کہتے ہیں عزیزان محترم؟ یہ معاملہ کسی فرقے کا، کسی گروپ کا، کسی دین کا نہیں ہے، یہ معاملہ اس سے بہت وسیع ہے۔ امام کی ضرورت ہے امت کو، اور بغیر امام کے امت کو چلایا نہیں جا سکتا۔ نظام الہی ہے، یہ کائنات خدا نے بنائی ہے، خدا بہتر جانتا ہے اس کو کیسے چلانا ہے۔ اس میں میری آپ کی ناراضگی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ خدا نے اس کو کیوں بنایا، خدا نے پہلا شخص بھی اتارا تو نبی تھا، یعنی ہدایت کے بغیر خدا کسی کو نہیں چھوڑتا۔ آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، رسول خدا ختمت مرتبت ہیں، آخری نبی ہیں، نبوت ختم ہو گئی، نبوت کوئی نہیں آئے گی، مگر آخری نبی نے جاتے جاتے ایک نظام دے دیا۔ اب کسی نے اس کو بہت مضبوطی سے پکڑ لیا، کسی نے اس کو تھوڑا ہلکا ہلکا پکڑا، لیکن پکڑا ہوا ہے سب نے، اس لیے اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، لوگ مانتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگ مانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے جیسا کیوں نہیں مانتا، جتنا مان رہا ہے اسے ماننے دیں۔ ابھی ہم سب کو اس کا انتظار کرنا ہے جو غیبت کے پردے میں ہے، اور وہ سب کا امام ہے۔ سارے فرقے، سارے مسلک اس کو مانتے ہیں، سب کا عقیدہ ہے، سب اس کو مانتے ہیں، اور نام بھی ایک ہی ہے، حسب نسب بھی ایک ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ شخص ایک ہی ہے، اور ظاہر ہے جب کوئی ظہور کرے گا تو پیدا ہو کے ہی کرے گا، تو اس میں کوئی اتنی اختلافی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہتا ہوں وسیع کریں، ذہن وسعت کریں۔ ضرورت کیوں ہے اس امام کی کہ جو الہی نمائندہ ہے؟ ضرورت کیوں ہے؟ عزیزان محترم، انسان کی سرشت میں ہے کہ اسے شہر میں رہنا ہے، مدنی، یعنی انسان ایسا نہیں ہے پہاڑوں میں چلا جائے اکیلا زندگی گزارے۔ خدا نے اس کو بنایا ایسا ہے کہ اسے ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے قرآن، سنت وہ قوانین ڈرائیو کر رہی ہے کہ جو ایک معاشرے میں ضرورت ہے، یعنی آپ کا دوسرے پہ حق کیا ہے، لین دین کے معاملے کیسے ہونے چاہیے، فلانا عقد کیسے ہونا چاہیے، فلانی چیزیں کیسے ہونی چاہیے، سب۔ ہمسائے کا حقوق کیا ہے، کام کرنے والے کا حق کیا ہے، غلام کا کیا ہے، آقا کا کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام جانتا ہے انسان کی نیچر میں یہ ہے کہ وہ ساتھ رہ سکتا ہے، ساتھ رہنا ہے، اکیلے نہیں رہ سکتا۔ شہر میں میکینک بھی چاہیے، ڈاکٹر بھی چاہیے، انجینئر بھی چاہیے، بڑھائی بھی چاہیے، موچی بھی چاہیے، سب چاہیے، سب ضرورت ہے۔ اب آپ سارے بچوں کو بولیں آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر، اتنے سارے ڈاکٹر ہو گئے۔ وہ میرا بیٹا بتا رہا تھا فلانے ملک میں بابا وہ اتنے لوگوں کو شوق ہے ڈینٹسٹ بننے کا کیونکہ پیسے زیادہ ہیں، تھوڑے دنوں بعد جو ہے وہ دانت ہی کسی کے خراب نہیں ہونے والے، تو ڈینٹسٹ کے پاس کون جائے گا؟ معاشرہ کلیکٹیو چلتا ہے، کلیکٹیو۔ اس نیڈ کو سامنے خدا جانتا تھا، خدا خالق ہے، اس کو رکھتے ہوئے خدا نے ہادیوں کو بھیجا ہے۔ انسان خود قانون نہیں بنا سکتا، انسان جو بھی قانون بنائے گا اس میں اس کا فائدہ ہے کہیں نہ کہیں، آپ کے ساتھ کیسے کرے گا؟ اور یہ صرف مسلمانوں کے نہیں، عزیزان محترم، جتنے بھی زندہ مذہب ہیں، چاہے وہ بدھسٹ ہے، چاہے وہ پارسی ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ جیوز ہیں، جتنے بھی، ان سب کی کتابوں میں آخری زمانے کی تعریف ہے، آخری زمانے کے حالات ہیں، اور وہ جو شخص آئے گا نجات دے گا اس کا ذکر ہر مذہب کے اندر ہے، نام مختلف ہے۔ آج دنیا پوری کوشش کر رہی ہے کہ آپ کو اس ایک سے دور کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسری طرف دجال کا سسٹم ہے۔ دجال، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ دائیں ہاتھ میں
کتاب دی جائے گی وہ کامیاب ہے، اور کچھ کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ کون ہے، وہ دوسری طرف جائیں گے. یہی دو امام ہیں، ایک بہشت کی طرف، کامیابی کی طرف، سعادت کی طرف، ایک نار کی طرف لے کے جائے گا. اس ٹائم پوری دنیا میں یہ دو بلاگ ہیں بس، ایک حق ہے ایک باطل ہے، بس تیسرا نہیں ہے کوئی. کربلا میں دو ہی یہ چیزیں تھیں، یا حق تھا یا باطل تھا، درمیان میں کوئی نہیں تھا کہ مولا میں مطلب نہ آپ کی طرف ہوں نہ آپ کی، میں درمیان میں ہوں. درمیان نہیں ہے. دیر از نو گرے ایریا، یا بلیک ہے یا وائٹ ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اپنی زندگی میں. ہم بلیک کی طرف ہیں خدا نہ خواستہ، اور دنیا کو دیکھیں، دنیا کا بلاک دیکھیں، کون سا بلاک بلیک ہے، کون سا بلاک وائٹ ہے. آپ کے سامنے دنیا بہت تیزی سے مرجنگ چینجز آ رہی ہیں. آج کا مومن وہی ہے جسے پتا ہو کہ اپنے امام کے انتظار کے لیے کہاں پہنچنا ہے. اس میں کوئی فرقہ واریت کچھ نہیں ہے. یہ سب ہماری اپنی معذرت کے ساتھ دکانیں ہیں. ہر کسی نے اپنے اپنے ماننے والوں کو بزی رکھا ہوا ہے، ادھر نہیں آنے دیتا، وہ ادھر نہیں آنے دیتا. ہر مسلک فرقے دیکھیں کیوں فرقہ واریت اس ٹائم بیسٹ ٹول ہے دشمن کے پاس قوموں کو بزی رکھنے کا. فرقہ واریت، آپس میں لڑاؤ، ذرا سی ایک بات کر دو آپس میں لڑ جائیں گے. کیوں عقل معوف ہوئی ہوئی ہے؟ کیوں نہیں سمجھتا میں دشمن کی سازش کو؟ کیوں نہیں میں قرآن سے خود درس کو لیتا؟ جانے بہت نظام ایک ہی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار اتنی بڑی کائنات بنائے اور بغیر ہادی کے کائنات کو چھوڑ دے؟ ہو ہی نہیں سکتا. کیسے حسین ابن علی نے لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے؟ کیسے کیا ہے؟ کوئی لوگوں کے خاندان تھے؟ نہیں، قلب، جس کا دل اللہ کے لیے دھڑکتا ہو، ولی الزمان اسی کا انتخاب کرتا ہے. آیت اللہ غازی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے تھے کہ اپنے دل کو کسی کو کرائے کو مت دینا، یہ صرف خدا کے لیے ہے، صرف خدا. تو آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں جانے بتا ہمارے قلب میں کیا ہے، کہاں ہے قلب؟ مجلس حسینی پاک کرنے کے لیے، پاک جیسا بھی ہے انسان جہاں پہ بھی ہے، لیکن جب یہاں آ جائے پاک ہو جاتا ہے. آپ یقین کریں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے دنیا میں جو قلب کو پاک کرے، کوئی نہیں. اور اس میں میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. دنیا وہاں جہان میں آپ کہیں جائیں، کسی بھی جگہ جائیں، کچھ حاصل کرنے، کچھ پڑھنے، کوئی ٹریننگ کرنے، کوئی نہ کوئی شرط ہے داخلے کی. اور حسین ابن علی کی اس یونیورسٹی میں کوئی شرط نہیں ہے. جو جیسا ہے آ جاؤ، آ جاؤ. آ جاؤ. کیا ہے کہ دنیا اکٹھی ہوئی ہے ایک نام کے لیے. دل تڑپتا ہے کسی طریقے سے کربلا پہنچ جاؤں میں، روزی میری کربلا ہو، رزق اللہم ارزقنا کربلا. پروردگار تو میرے رزق میں کربلا لکھ دے. کیا ہے؟ کیوں ہے؟ کیوں آدمی تڑپتا ہے؟ کیا ہے کربلا میں؟ کروڑوں لوگ پیدل چل رہے ہیں. اربعین خدا ہم سب کو نصیب کرے. ہر شخص، دنیا کی پورا میڈیا پہنچا ہوا ہوتا ہے. یہ تو پتہ نہیں، جو اب تو خیر بہت ہی کو تھوڑا میڈیا جو بہت ہی بغض رکھتا ہو تو چھپاتا ہے، ورنہ تب چھپنے والا معاملہ پوری دنیا کا میڈیا پہنچا ہوا ہے. بڑے بڑے چینل، ہر کوئی رپورٹر، وی لاگر، ہر کوئی پہنچا. ماجرا کیا ہے؟ ہو از حسین؟ حسین کون ہے؟ یہ کون ہے کہ جس کے لیے لوگ اپنی جیب سے پیسے دے کر جا رہے ہیں، اور پیسے دے کر بھی التماس کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں کہ خدا کے لیے مولا بلا لے، مولا بلا لے.
پیدل چلوں گا، کہیں بھی سو جاؤں گا. پیسے والا شخص ہو، امیر شخص ہو، رستے میں مٹی پہ سو جاتا ہے، بستر پہ سو جاتا ہے. جو زندگی میں پیدل نہیں چلا ہوتا وہ بھی پیدل چل رہا ہے. جو جس کے پاس ہے وہ عراقی پورا سال کماتا ہے، پورا سال. کیوں کماتا ہے؟ چند دن کے لیے کہ امام حسین کے زائروں کو میں کھلاؤں گا. پورا سال کماتا ہے. کیا ہے حسین؟ دنیا کی کوئی حکومت ایک دن کروڑوں کو کھانا نہیں کھلا سکتی، مگر یہ حسین کی حکومت ہے. کھانا اتنا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں آپ لے جائیں، آپ لے جائیں. عزیزان محترم، یہ معاملہ دنیاوی نہیں ہے، خدا کے لیے. اسے فرقوں میں مت بانٹیں. خود امام حسین علیہ السلام نے یہ، اور ایک روایت جو ہے مختلف ہے کہ چھوٹے سے ہیں اور رسول کی خدمت میں آئے. اس کا ایک حصہ میں نے آپ کو چند دن پہلے بیان کیا. جیسے آئے رسول خدا احترام میں، محبت میں کھڑے ہوئے. راوی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بچہ ہے 4-5 سال کا، آپ خاتم الانبیاء. خائن عرش کے دائیں عرش، البتہ ہے کہاں عرش؟ ہے کیا؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عرش کہتے کسے ہیں؟ ہم قاصر. عرش کے دائیں طرف لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی عرش پہ لکھا ہے. صرف میرے آپ کی نجات نہیں ہے، پوری کائنات کی مخلوق کی نجات حسین کے پاس ہے. آپ کتابیں پڑھیں، آپ کرسچنس نے بک لکھی ہیں. کتنی دفعہ، وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ، ایک کرسچن ہے لبنان کا، اس نے امام حسین پہ کتاب لکھی اور اس نے کہا ہے کہ آپ امام حسین کو اپنے مذہب تک نہ رکھیں. امام حسین پوری دنیا کی مظلومیت کی پکار ہے. کربلائی کاظم قم المقدسہ قبرستان 9 کے اندر ان کا روزہ قبر مطہر ہے. داستان آپ نے سنی ہوئی ہے. ایک ہی دفعہ میں قرآن، معصومین نے کرم فرمایا، ہاتھ رکھا، قرآن حفظ ہو گیا. مزدور آدمی تھا، قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، قرآن حفظ ہو گیا. ایسا حفظ ہوا کہ جب آیت اللہ بروجردی نے بتایا، اس زمانے میں امتحان لیا تو کتاب دکھائی عربی کی، تو عربی بھی کتاب میں 10 لائنیں ہیں، 1-2 لائنیں قرآن کی آیتیں، باقی عربی ہے. جہاں صرف قرآن لکھا ہوتا تھا وہیں پر انگلی رکھتے تھے، باقی نہیں آتا تھا سمجھ. تو کہا کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ کو تو پڑھے لکھے نہیں ہیں. کہا جہاں قرآن ہے وہاں نور نکلتا ہے. نور کیوں؟ حلال. کھیتی باڑی کرتے تھے، مزدور کرتے تھے، جب تک زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، جب تک گھر گندم لے کے نہیں جاتے تھے. ایک دن کسی نے کھانے پہ بلایا، پتا نہیں تھا، کھانا کھایا، دیکھا وہ جو قرآن حفظ ہے وہ اڑ رہا ہے، بھول رہے ہیں. جا کر کہہ کی جان بوجھ کے کہ الٹی آئے. پوچھا یہ کھانا کیسا تھا؟ کہا کچھ مشکل تھی. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، آج قرآن پہ عمل کرتے ہیں، نور نہیں ہے ہمارے اندر. آج معاشرہ ظاہر حلیہ ڈیفینیشن نہیں ہے. مجھے آپ لاکھ خوش کرتے رہیں، مولانا آپ کا چہرہ بڑا نورانی ہے، میں جانتا ہوں میں اندر سے کیسا ہوں. دنیا کی روشنیاں، یہ چکا چوند مجھے روشن نہیں کر سکتے. میں آپ کے لیے روشن. ملائکہ کے لیے روایت ہے وہی گھر روشن ہوتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. امام قرآن ہے. شب عاشور قرآن پڑھنے کی مہلت مانگی گئی ہے، خیموں میں قرآن کی تلاوت تھی. میں کتنا قرآن
میں نے پہلے بھی عرض کیا تو کسی نے سوال بھی پوچھا تھا کہ وہ کون سی پیج یا اپلیکیشن ہے کہ میں نے عزیزان محترم دوستوں نے بہت زحمت کی 7 منٹ 6 سے 7 منٹ ڈیلی ویڈیو وتھ ٹیکسٹ آڈیو سب ملا کے قرآن کی تفسیر ہے 6 دن کنٹینیو آتی ہے. سبیل قرآن یوٹیوب پہ چینل ہے سبیل قرآن. تقریباً ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 3 سے 5 سال میں اگر کوئی شخص دیکھے ایک تفسیر اس کی ختم ہو جائے گی. ہم لوگ بھی جذباتی نہیں ہے کہ 1-2 دن میں آپ کو تفسیر ختم. ہمیں بھی پتا آپ کے پاس ٹائم زندگی میں نہیں ہے. 7 منٹ ڈیلی لیکن نہیں ہوتے آدمی کے پاس. یہ بھی پریکٹیکل میں آپ کو بتا رہا ہوں. 3 منٹ ڈیلی دے 300 دنوں میں تقریباً آپ کا قرآن سبیل قرآن پہ ختم ہو جائے گا. 3 منٹ نہیں میرے پاس 7 منٹ نہیں میرے پاس. پھر میں کہتا ہوں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا. کہاں کروں گا میں, کس سے کروں گا میں؟ آج میرے ہاتھ میں موبائل ہے, اس پہ آتی ہوئی تصویر پہ تو میری انگلی رکتی نہیں کہ میں اس کو اگنور کر دوں. تو میں اپنے اس انگلیوں کو وقت کے امام کے لیے کٹواؤں گا؟ نہیں کٹتی. اندر پاکیزگی ڈالیں. دنیا ہمیں آلودہ کرنا چاہتی ہے. حرام لقمہ, حرام تعلقات, حرام یہ ٹی وی میڈیا آپ کے سامنے ہے. ہر کوئی نفس کا غلام ہے. نفس جو اپنے آپ کو آزاد کر پائے گا وہی کربلا پہنچے گا. یاد رکھیے گا. اگر آج آپ اپنی زبان پہ قابو پا سکتے ہیں, اپنی نگاہوں پہ, اس پہ, تو آپ پہنچیں. مشہور عالم دین بیٹھے ہوئے تھے, طالب علم تھے, بیٹھے ہوئے تھے. نہر بہ رہی تھی, درخت کے سائے تلے ایک سیب آیا, اٹھایا, کھا لیا. خیال آیا کہ سیب پتہ نہیں کس کا ہے, پتہ نہیں کس کے درخت سے ٹوٹا, کس کے باغ سے ٹوٹا, میں نے تو کھا لیا. جائز نہیں ہے. پانی جہاں سے آ رہا تھا پیچھے پیچھے گئے کہ یہ نہر گزر کہاں سے رہی ہے. دیکھا تو ایک باغ میں سے آ رہی تھی. کہا اسی باغ کے مالک کو ڈھونڈا, اس سے پوچھا کہ یہ ایک سیب تھا, میں نے کھا لیا, مجھے حلال کر دیں یا پیسے لے لیں, کیونکہ ورنہ میرے پر جائز نہیں ہے. یہاں انسان پوری کی پورے باغ کھا جاتا ہے لوگوں کے. یہاں پورے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کھا لیا لوگوں نے, پتہ نہیں ملک کھا گئے لوگ. وہ شخص جس کا باغ تھا اس نے دیکھا کہ یہ اتنا پاکیزہ جوان ہے جو ایک سیب کے لیے اتنا چل کے آیا ہے, تو اس نے اس سے کہا کہ میں ایک شرط پہ حلال کروں گا. کہا میری بیٹی ہے ایک جو نابینا ہے, جو بہری ہے, جو گنگی ہے, اس سے شادی کرو گے تو میں حلال کھاؤں گا. اب اس طالب علم کے لیے قیامت ہدف تھا زندگی کا, دنیا نہیں. اس نے بولا ہاں میں کروں گا. جب شادی ہو گئی, سب ہو گئی, جیسی کمرے میں گئے خاتون نے سلام کیا. جیسی سلام کیا وہ والد بھی آ گئے. کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ نابینا ہے. کہا ہاں, اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی نامحرم کو نہیں دیکھا. کہا یہ بہری ہے, سنتی نہیں. ہاں اس نے کبھی کسی نامحرم کی آواز. کہا گونگی, بول نہیں, اس نے کبھی کسی نامحرم سے گفتگو. اللہ اکبر. ایسے ہی پھر اولاد میں سے عالم ایسے پیدا ہوتے ہیں عزیزان محترم. خوب اسٹرکچر, باطن پاک. میں آپ کو نہیں, خدا نہ خواستہ, اپنے آپ آلودہ ہوں میں, بہت بہت آلودہ ہوں. صبح شام نگاہیں گناہ کر رہی, نہ چاہتے ہوئے, نہ چاہتے. رسول خدا کیا فرماتے ہیں کہ کسی خاتون کے پیچھے مت چلو.
پیچھے مت چلو، شیر کے پیچھے چلو مگر کسی خاتون کے پیچھے مت چلو. کیوں؟ نگاہ. آج ہم گناہ پتہ ہی نہیں ہے گناہ ہو رہا ہے، حلال ہو مکس ہو گیا ہے سب. یہی تو وہ زمانہ ہے جس کے لیے رسول خدا کی حدیث تھی. اپنے اصحاب کو کہا کہ ایسا زمانہ آئے گا ایک نیکی کرنا اصحاب کے 50 نیکیوں کے برابر تھا. کہا کیوں؟ کہا ایک نیکی کرنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا. یہی زمانہ ہے وہ. آج آپ کے سامنے آپ سچ بول نہیں سکتے، سچ کو دفاع نہیں کر سکتے، کسی کو سمجھا نہیں سکتے، کسی کو نصیحت نہیں کر سکتے. یہ تو امام حسین کا کرم ہے جو آپ اتنی دیر بیٹھے ہوئے نصیحتیں سنتے ہیں، ورنہ کوئی نصیحت نہیں سنتا. بیٹا نہیں نصیحت سنتا، تو آپ کو امام حسین نے بٹھایا ہوا ہے، میں نے نہیں بٹھایا ہوا. اور اس طرح کی مجلسوں میں تو پتہ نہیں کوئی اللہ نے کوئی جادو چلایا ہے، ورنہ تو آج کل تو لوگ ایسی مجلس میں نہیں سنتے. یہ تو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جانے محترم خدا کا شکر کریں. آج جس دور میں ہم زندہ ہیں واعظ نہیں ہیں. مولا متقیان خود کمیل سے کہہ رہے ہیں کمیل واز کرو واز. کیوں؟ کان سننا چاہتے ہیں، کان سننا چاہتے ہیں. آج معاشرے میں نصیحت واز ختم ہو گیا ہے. اولیاء ہیں ہی نہیں، ہیں تو پوشیدہ ہو گئے. پہلے لوگ اولیاء کرام کے پاس جاتے تھے. اسلام ایسے تھوڑی پھیلا ہے. آج کوئی نہیں ہے نصیحت کرنے والا. آج آپ دیکھ لیں کس مسلک کی کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں. اللہ کی دعوت دینے کے لیے مسلک تھوڑی چاہیے کوئی. خدا تو سب کا ہے. جو مسلمان نہیں ہے خدا تو اس کا بھی ہے. خوف خدا، خدا کی محبت، خدا سے عبادت. خدا خود حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ اے بنی آدم میں نے پوری کائنات کو تمہارے لیے خلق کیا ہے اور تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. اس کو لیکن آپ دیکھ لیں آپ کتنے لوگ ہم جہاں پر اپنے قلب کو پاک کریں کوئی جگہ نہیں ہے سوائے مجلس حسینی کے. یہ وہ جگہ ہے. عزیزان محترم بس میں سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. سوچ کر آئیں کہاں جا رہے ہیں. باوضو آئیں. نہیں پتا آخری مجلس ہو، نہیں پتا. ایسے آئیں کہ امام آپ کو آج کی مجلس میں آپ کا انتخاب کرے، انتخاب لے جائے، آپ کو اپنے پاس لے جائے. صرف جان کا ذکر کیا جاتا ہے. دونوں کے مصائب ملتے جلتے ہیں اس لیے وہ اسلم نام ہے جو کاتب ہے امام کا. کاتب لکھتا تھا، جو لیٹر لکھے سب وہی لکھتا تھا جس نے بھیجے. آخری وقت آیا امام نے اسے بولا کہ جاؤ. کہا مولا ہر وقت تو آپ نے اپنے پاس رکھا، اب آپ کہہ رہے ہیں جاؤ. کہاں جاؤ؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس آپ جانے دیں. حسب نسب نہیں ہے، غلام ہے، کیا کرے گا. جان نے بھی یہی کہا. جان حضرت ابو ذر کے غلام تھے. امام نے انہیں بھی کہا کہ جاؤ جان جاؤ. جان نے کہا مولا میں اس لیے چلا جاؤں کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میں سیاہ پوست ہوں، میرے بدن سے خوشبو نہیں آتی، میرا حسب نسب بنی ہاشم نہیں ہے. مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. حسین نہیں، جاؤ جاؤ جان جاؤ. جان گئے.
جون گرے، امام بدن پہ جون کے پہنچے، جون کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، خون کو صاف کیا۔ جون کو توقع، کہا جون نے مجھے بھیج دیا امام نے، بڑی بات ہے۔ کربلا دیکھیں نا آپ، کہاں حبیب ابن مظاہر، مسلم بن اوسجا، انہی میں جون ادھر جا رہا ہے نا، جون اور کہاں جا رہا ہے جون؟ وہاں امام نے بدن پہ جا کے اس کے دعا کی، پروردگار اس کے چہرے کو سفید کر دے، اس کے بدن کو معطر کر دے، اور اسے ہمارے حسب نسب کے ساتھ اٹھا۔ حسین ایسا ہے عزیزان محترم، ہم نہیں سمجھ پائے غربت حسین۔ 7 محرم سے جب یہ پانی بند ہوا ہے، بس ایک جملہ ہے، اگر تصور کیا جائے کہ پانی بند ہونے سے لے کر پیاس کب بجھی ہے لوگوں کی، کب بجھی؟ آپ خود سوچیں، ذہن میں سوچیں، کب بجھی پیاس؟ پیاس تب بجھی جب وہ شہید ہو گیا، اور جو جتنی دیر میں شہید ہوا اتنا وہ پیاسا رہا۔ ہاں ایسا جا رہا ہے یہ، اور ہمیں نہیں پتا امام حسین علیہ السلام، ہمیں نہیں پتا امام حسین، امام حسین کب سے پیاسے تھے، ہمیں تھوڑی پتا، ہمیں تو یہ پتا پانی کب سے نہیں تھا، حسین کب سے پیاسا ہے یہ حسین جانتا ہے، اور خدا بس۔ عزاداران محترم، دوسرا غلام اس کو بھی امام نے جانے دیا، وہ بھی گیا، وہ بھی گرا، امام اس کے بدن پہ بھی پہنچے ہیں۔ امام نے اپنے چہرے کو اس کے چہرے پہ رکھا، اس نے گرماہٹ محسوس کی، اس نے کہا کون ہے؟ کہا مولا اللہ۔ مگر وہ غلام یہ نہیں جانتا کہ میرے مولا کا چہرہ کہاں ہوگا۔ السلام علیہ، وہ جس نے چہرے کو خاک پہ رکھا، ہاں عزاداران محترم، نہیں ہے تکلیف اندر سے محسوس کرے، اندر سے۔ ہمیں کیا، ہمیں کیسے محسوس کریں؟ ہمیں وہ ماں جانتی ہے جس نے حسین کو پالا، کیوں 1400 سال گزر گئے، آج تک وہ ماں ہر مجلس میں آتی ہے۔ یہ آپ کے آنسو کو جمع، اس لیے کہا کہ رونا نہ آئے، رونے والی شکل بنا لیا کرو۔ کیوں؟ وہ جانتی ہے کہ اس طرح میں نے حسین کو پالا ہے، وہ جانتی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ جب حسین ابن علی گرے ہیں عزاداران موت، وہ غلام اپنے اندر، یہ بہرحال اس کے اندر فخر کی بات ہے اس کے لیے کہ مولا نے اپنے رخساروں کو رخسار پہ رکھا ہے، مولا نے اس کے لیے خط، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ یہ رخسار ایک اور رخسار پہ بھی جائیں گے۔ ایام آگے ہیں، آپ مصائب سنیں گے عزاداران محترم، لیکن یہ حسین جانتا ہے کہ جب علی اکبر کے رخساروں پہ رخسار رکھا، جوان بیٹے کا درد ہمیں نہیں پتا۔ حضرت ابراہیم اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھے ہوئے
حضرت اسماعیل کے ہاتھوں میں رسی باندھے ہوئے، دیکھوں نا آئیے حضرت ابراہیم کربلا، نہ حسین کے آنکھوں کو پٹی ہے نہ علی اکبر کے ہاتھ۔ اللہ اکبر، اللہ کربلا حضرت حیران محترم، آسان نہیں ہے اس کو درد کو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت کہا، یہ دن گریہ کے ہیں، رونے کے ہیں، روئے مرثیہ سن کے روئے، اکیلے بیٹھے ہوں روئے، گریہ کرے روئے، حسین کے لیے روئے حسین کے لیے۔ سید سجاد ساری زندگی روتا رہا ہے، روتا رہا ہے۔ ایک آقا اللہ سے سوال پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سید سجاد کہتے تھے خون کے آنسو روتے تھے، کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے رومال لیا، انہوں نے اپنی آنکھوں پہ لگایا، دیکھا تو خون تھا، کہا یہ تو میں رو سکتا ہوں، وہ تو امام تھا جس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ جس نے خود دیکھا ہو وہ کیوں نہ روئے سجاد؟ ہاں سادھارن محترم، کربلا گریہ اور بکا ہے، یہ پاک کرتی ہے، یہ ضروری ہے۔ گھروں کو فرش عذاب بنائے، حسین کسی فرقے کا نہیں ہے، حسین رسول کا نواسا ہے، جس کے لیے ہر نبی رویا ہو وہ حسین ابن علی ہے۔ بس عزیزان محترم، بہت لوگ آئے گنے، ایسے ایسے لوگ تھے، اصحاب گرتے گئے، کوئی سینے پہ کھاتا رہا لیکن امام کو بچاتے رہے، مگر سلام ہو ان لمحات پر کہ جب کوئی نہیں ہے۔ اکثر جو گرے ہیں کہیں نہ کوئی پہنچا ہے، کچھ جنازے ہیں جس پر امام خود پہنچے ہیں، ہر جگہ نہیں پہنچے، لیکن جب خود امام گرا بس چند قدموں کے فاصلے سے وہ بہن دیکھتی رہی کہ میری ماں کی آخری نشانی تھی کربلا۔ وسيعلم الذين ظلموا لبيك يا حسين، لبيك يا حسين،